تو ہو ہی گئے۔ یہ جتنے ہم دین کے دعوے اور یہ چیزیں کرتے ہیں نا، اخلاقیات انسان کے اگر نہ اس کے پس پشت ہوں اور صرف جذبات ہوں تو انسان زیادہ دیر پھر چل نہیں سکتا۔ اللہ کے دین سے جو اخلاقیات بنتی ہیں پھر وہ ہمیشہ قائم رہتی، اس میں اضافہ اور ترقی ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت جو بڑھتی۔ کبھی کبھی ایک واقعہ سوچتے ہیں تو اتنی شرم آتی ہے کہ پھر پہروں کبھی اس کا اثر بھی رہتا ہے۔ ہم نے کسی زمانے میں پروفیسر سلیم احمد صاحب کو پڑھا، اور یہ وہ دور تھا جب سبط حسن اور پروفیسر سلیم اور یہ سارے لوگ، مبارک صاحب، ہم بہت ذوق و شوق سے پڑھتے رہے۔ سب ایک سے ایک پرلے درجے کا دہریہ اور کمیونسٹ تھا۔ یہ کبھی کبھی غریبوں کی جو بات ہم کرتے ہیں تو خیال میں آتا ہے کہ اس کا اثر بھی ایک ہے، اور خوب پڑھا۔ سلیم احمد صاحب پورے ملک میں کمیونسٹوں کے سربراہ تھے، اور پروفیسر سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے اور خدا ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کے ساتھ 2-4 گھنٹے بیٹھے اور الہاد، دہریت اور دین بیزاری کے جذبات لے کے واپس نہ آئے۔ ذہن تبدیل کر دیتے تھے ایک ایک نشست میں کہ خدا ہے ہی نہیں اس کائنات میں۔ پکے کامریڈ۔ اتنے بڑے کمیونسٹ ہونے کے باوجود ان کے والد تھے احمد ہمدانی، یعنی آپ نفرت دین سے اس کا اندازہ لگائیے کہ سلیم ہمدانی کسی زمانے میں لکھا کرتے تھے یا والد کہتے ہیں ہمدان کی نسبت اڑا دی۔ ہمدانی یہ قبیلہ تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ انہیں دعوت دینا دین کی، اور فرمایا تھا کہ علی تمہاری وجہ سے ایک آدمی اگر خدا کے دین کی طرف آ گیا تو خیر لک من حمر النعم، یہ سرخ اونٹوں جیسی دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی زندگی صحیح ہو گئی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، دعوت دی، یمن کے قریب یہ لوگ تھے، اور جب مدینہ منورہ اطلاع ملی کہ ہمدانی قبیلہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں تو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علی ہمدان، ہمدانیوں خوش رہو، السلام علی ہمدان، ہمدان والے اللہ کی سلامتی میں رہیں، خوش رہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ انہیں دین سے اتنی چڑ تھی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ہمدانی لکھنا چھوڑ دیا کہ کہیں میری نسبت دین کی طرف نہ ہو جائے۔ یا اللہ، اتنی دین بیزاری اور اخلاقیات میں ان کا حال یہ تھا۔ ان کے والد احمد ہمدانی پکے ایماندار، ولی اللہ، نماز کی پابندی، 5 وقتہ نمازی، بڑھاپا آ گیا۔ یہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے رہتے ہیں نا، تقدیر بدل جاتی ہے بی بی، تقدیر بدلنے کا مطلب ہم یہ نہیں لے رہے کہ کوئی 60 اور 30 کا کمبینیشن بن جاتا ہے، اور 70 اور 30 کا، اور 60 اور 40 کا۔ ہم کہہ رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ پلس مائنس اور مائنس پلس ہو جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ اتنے ولی اللہ تھے کہ تہجد کی نماز گویا قضا نہ ہوئی،
بوڑھے ہو گئے۔ پروفیسر سلیم صاحب کراچی میں تھے اور پھر ریڈیو پاکستان کے ساتھ ہو گئے تھے، اور بلا کے ذہین اور کمیونسٹ پکے، جیسے کہ ابھی بتایا۔ انہوں نے اپنے والد کے بڑھاپے میں دیکھا کہ والد ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور بڑی تکلیف ہے مسجد تک لے جانے میں، پہنچنے میں، تو کہتے تھے انہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا پکا کامریڈ ہے اور خدا کو ہی نہیں مانتا۔ ایک دن پروفیسر سلیم نے عرض کیا والد احمد حمدانی سے کہ ابا، آپ کو اب مسجد جانے میں زحمت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میں اب بھی آپ کو مسجد لے جا سکتا ہوں۔ ان کا بیٹے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھوں اب گنجائش ہے، لیکن لے جاؤ تو اچھا ہے۔ 80 برس سے زیادہ ہو گئی تھی ان کے اوپر، اور پروفیسر سلیم صاحب خود کہتے تھے 12 سال یعنی 10 سال سے زیادہ، کہتے تھے ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہوتی تھی، میں 10 سال سے زیادہ اپنے والد کو 5 وقت کی نماز میں گاڑی میں بٹھاتا تھا، مسجد لے جاتا تھا، اور بغیر وضو کے والد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں خدا کو ہی نہیں مانتا تھا تو وضو اور نماز کیا چیز تھی؟ 10-12 سال بغیر وضو کے نماز پڑھ کے یہ کفر کرتے رہے۔ کہتے ہیں مجھے خدا سے ہی کوئی بات نہیں تھی تو لیکن والد بڑے خوش۔ والد کہتے تھے الحمدللہ میرا بیٹا بڑا پکا نمازی ہو گیا۔ 10 سال سے زیادہ عرصے میں اپنے والد کی ایک جماعت قضا نہیں ہونے دی، اور سارے ان 10-12 سالوں میں والد کی عمر 90 سے زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ خود 60 سے زیادہ کے ہو گئے تھے۔ 60 سے زیادہ کی عمر میں اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے تہجد والد کی قضا نہیں ہونے دی۔ والد کی آنکھ کھلتی تھی، بیٹا پہلے سے وضو کرانے کو تیار، اور والد آنکھ سے دیکھتے تھے اور دروازہ کھول دیتا تھا کہ اب چلیے گاڑی پہ بیٹھیے، اور اتنے سال خدمت کی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا میرے بیٹے سلیم، اتنی خدمت کی تم نے میری، اتنی نمازیں پڑھی، میں اللہ کے ہاں جا کر سرخرو ہو جاؤں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بیٹے کی متعلق کیا کیا تم نے، تو میں کہوں گا اے رب اسے تیری بندگی میں نماز میں چھوڑ کے آیا تھا۔ 90 برس سے زیادہ احمد حمدانی کی عمر تھی۔ کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی تھی کہ جس کو نمازی سمجھ رہے ہیں وہ تو خدا کا ہی منکر ہے، اور کہا میرے بیٹے سینے لگ جا، دل سے دل ملا، اور مجھے بھینچا۔ کہتے تھے مجھے نہیں پتا والد کے جنازے کے بعد کیا ہو گیا، خود سلیم صاحب کا انتقال 96 برس کی عمر میں ہوا۔ کہتے تھے پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن اس دن والد کے جس دن انتقال ہوا تھا اس سے لے کے اب مرنے والا ہوں 36 برس ہوئے ہیں۔ 36 سالوں میں کبھی ایک جماعت کی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی کا پتہ نہیں کیا چیز آ گئی تھی۔ اسی کو صوفیہ اپنی اصطلاح میں انتقال نسبت کہتے ہیں۔ ان کا پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی تھی، لیکن والد کے جنازے کا دن اور آج کا دن 36 برس ہو گئے، کبھی ایک جماعت کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے اپنے والد کی خدمت کا نتیجہ کہ کفر سے اسلام ہو گیا، اور کہاں خدا کو نہیں مانتا تھا، اور کہاں 36 سال کہتے تھے نہ تہجد قضا ہوئی نہ کوئی جماعت کی نماز چھوٹی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت میں لگی رہیے، اپنی اولاد پہ انہیں ترجیح دیجیے۔ اللہ آپ کو ایسا مقام دے گا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گی، دل میں آنا شروع ہوگی اور قبولیت آپ دیکھیں گی۔ اور کبھی یہ ذہن میں نہ لائیے کہ میری اولاد بڑھاپے کا سہارا اور فلاں اور فلاں اور فلاں، بس اللہ ہی ہم سب کا سہارا ہے، اسی کی عبادت چاہیے، اسی کی بندگی چاہیے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور اپنا حقیقی وارث اسے ہی سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق